حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، علیم الخبیر نے تمہارا نام مجھے بتایا ہے، جس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ میری روح نے تمہاری روح کی طرف توجہ کی اور میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ مومنین کی روحیں جب ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، خواہ صاحب ارواح کا ایک دوسرے سے کوئی تعارف نہ ہو اور وہ کبھی ایک دوسرے سے نہ ملے ہوں۔ میں نے عرض کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ سنائیے تاکہ میں اسے یاد کر لوں۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف محبت حاصل نہیں کی، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور تم لوگوں کی طرح ان کی زبان سے میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنی ہیں، لیکن میں اپنے اوپر یہ دروازہ کھول کر محدث، مفتی اور قاضی کہلانا پسند نہیں کرتا۔ مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام ہیں، یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگے۔ میں نے درخواست کی کہ پھر قرآن حکیم کی کچھ آیات سنا دیجیے، میرے دل میں آپ کی زبان سے قرآن سننے کا بے حد اشتیاق ہے۔ میری آپ سے محبت اور عقیدت خدا کے لیے ہے، میرے لیے دعا فرمائیے اور کچھ وصیتیں کیجیے جن کو میں حرز جان بنا کر رکھوں۔ میری درخواستیں سن کر اویس رضی اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور چیخ مار کر رونے لگے۔ پھر فرمایا، میرے رب کا ذکر بلند ہے، اس کا قول سب سے سچا ہے، اس کا کلام سب سے اچھا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ان آیات کی تلاوت کی۔ حامیم والکتاب المبین۔ حامیم یہ کتاب جو واضح ہے اور ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا، ہم لوگوں کو ڈرانے والے تھے، اور هو الرحمن الرحیم، هو العزیز الرحیم تک پڑھ کر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فرمایا، حرم بن حیان تمہارا باپ مر گیا، عن قریب تم کو بھی مرنا ہے، کیا خبر جنت میں جائے یا دوزخ میں؟ ابن حیان آدم فوت ہو گئے، حوا فوت ہو گئیں، ابن حیان نوح علیہ السلام اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فوت ہو گئے، ابن حیان موسیٰ علیہ السلام نجی الرحمن فوت ہو گئے، ابن حیان داؤد خلیفہ الرحمن فوت ہو گئے، ابن حیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، ابن حیان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین فوت ہو گئے، ابن حیان میرے بھائی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ یہ کہہ کر وہ عمر کا نعرہ لگایا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زندہ تھے، اس لیے میں نے کہا خدا آپ پر رحم کرے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی فوت نہیں ہوئے۔ فرمایا، ہاں جو کچھ میں نے کہا ہے اگر تم اس کو سمجھو تو خود جان جاؤ گے، میں اور تم بھی مردہ ہیں، ہونے والی بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر کچھ اور دعائیں پڑھیں اور فرمایا، حرم بن حیان میری وصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑو، صلحائے امت کی صحبت اختیار کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتے رہو۔ میں نے اپنی اور تمہاری موت کی خبر دے دی، آئندہ کسی ساعت موت سے غافل نہ رہنا، واپس جا کر اپنی قوم کو بھی نصیحت کرنا اور ڈرانا، خبردار جماعت کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا ورنہ بے دین ہو جاؤ گی اور قیامت میں آتش دوزخ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ پھر انہوں نے دعا کی، الہی یہ شخص کہتا ہے کہ اس کو تیرے لیے مجھ سے محبت ہے اور اس نے تیرے لیے ہی مجھ سے ملاقات کی، اس لیے خدا مجھے توفیق دے کہ میں جنت میں اس کا چہرہ پہچان جاؤں اور دارالسلام میں میری اس کی ملاقات ہو۔ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے اس کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، اس کو قناعت عطا کر اس کو اپنی نعمت کا شکر گزار بنا اور اس کو جزائے خیر دے۔ دعا کے بعد حضرت اویس قرنی نے مجھ سے فرمایا، اے حرم بن حیان اب میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، آج کے بعد میں تم کو نہ دیکھوں گا، مجھے شہرت پسند نہیں ہے، گوشہ خلوت ہی میرا رفیق ہے، آئندہ مجھے تلاش کرنے کے لیے کوشش نہ کرنا، مجھے ڈھونڈنے میں تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، میں تمہیں ہمیشہ یاد